بھی 17 رمضان مبارک کو ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 17 رمضان مبارک کو ہے۔ تو ایک موضوع کا ہم نے چونکہ انتخاب کیا تھا وہ بھی ساتھ دوسرا بیان ہوگا انشاءاللہ، لیکن فجر کے درس میں چونکہ ضرورت زیادہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی، اور خصوصاً ہماری اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بارہا عرض کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل یہ والی ہیں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے ان کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت کو دیکھنا ہے اور ان کے پھر نقش قدم پر ان کو چلنا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا، حضور کی بہت لاڈلی زوجہ ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کو ان سے جو محبت تھی اور ان سے جو تعلق تھا وہ ازواج مطہرات کے اندر بہت بے مثال ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کئی لحاظ سے تمام ازواج مطہرات میں بالکل منفرد ہے، ایک نہیں بلکہ کئی جہتوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور کئی گھنٹوں پر محیط یہ موضوع ہے، اور 15-20 منٹ کے اندر اس کو کلوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک جہت سے نہیں بلکہ علم و فضل کے لحاظ سے آپ کا ایک شخصیت ہے، اسی طرح زہد و تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، حضور کی سب سے پیاری زوجہ ہونے کے حوالے سے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیٹی ہونے کے لحاظ سے، کئی جہتوں سے، پھر کئی اصحاب کی استاد ہونے کے لحاظ سے، کئی تابعین کے استاد ہونے کے لحاظ سے، استاذہ ہونے کے لحاظ سے، تو یہ یعنی کئی جہتیں ہیں کہ جس میں پھر قرآن مجید میں جو آپ کی پاکیزگی کا بیان ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو یعنی یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت عائشہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم جہت شخصیت یا ہشت پہلو شخصیت، اس حوالے سے آپ کا نام منفرد ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ صرف ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی کئی جہتیں ہیں، صرف ایک موضوع کے اندر اور جہتیں بہت ساری ہیں۔ ایک روایت سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصحاب میں یہ بات اتنی مشہور تھی کہ حضرت عائشہ سے حضور کو خاص محبت ہے کہ اصحاب تحفے اس دن بھیجتے تھے جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی۔ یعنی بات اتنی مشہور و معروف تھی کہ اصحاب تحائف بھی اسی دن بھیجتے کہ جس دن ان کو پتہ ہوتا کہ آج حضور حضرت عائشہ کے گھر ہوں گے۔ یہ بات اتنی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر 20 روایات پیش کی جا سکتی ہیں کہ حضور کو کتنی محبت تھی حضرت عائشہ سے۔ اچھا، اس محبت کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اس محبت کی بھی ایک خاص وجہ ہے جس کو حضرت عائشہ خود بھی بیان کرتی ہیں اور دیگر اصحاب بھی روایت کرتے ہیں کہ کسی بھی ازواج، جتنی بھی آپ کی ازواج ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ان کے نکاح سے پہلے، یعنی ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں جیسے میرا معاملہ تھا کہ میرے نکاح سے پہلے کئی بار حضور کو خواب میں میری صورت دکھائی گئی۔ کہتے ہیں جس گھر زوجہ کو یہ مقام نہیں ملا، میری، اور ایک بار نہیں متعدد بار فرمایا میری صورت حضور کو دکھائی گئی، یعنی رب کے حکم پر یہ نکاح ہوا۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ نکاح ہے، یہ وہ حضور کی پسند ہے، یہ وہ زوجہ ہیں کہ جو رب کی بھی پسند ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، رب کی پسند ہے کہ عائشہ جو صدیق کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور مفسرہ اور محدثہ فقیہ، وہ تو بہت کچھ ہے پھر، تو یہ رب کی بھی پسند ہے کہ عائشہ میرے محبوب کی زوجہ بنے، اس لیے آپ کو متعدد بار خواب کے اندر آپ کی صورت دکھائی گئی۔ مطلب یہ تھا کہ ان سے آپ نکاح فرما لیں۔ یہ وہ نکاح ہے کہ جس پہ رب راضی ہے، اور بلکہ حکماً ایک لحاظ سے موجود ہے کہ نکاح آپ ان سے کریں۔ اس لیے حضور فرماتے تھے اصحاب کو کہ میرے صحابہ
دو تہائی دین فرمایا میری عائشہ سے تم لینا. یہ بات ہے، یعنی وہ نکاح کی حکمت بھی بیچ میں آ گئی کہ بھائی لاجک کیا ہے کہ ساری ازواج مطہرات کا اپنا مقام ہے، ان کا کیوں خصوصی طور پہ بیان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ اس کو خود بھی بیان کرتی ہیں، دیگر اصحاب بھی، کہ جتنی ازواج اور تھیں اس تمام کی تمام کسی کا ان سے پہلے نکاح تھا، کوئی یعنی طلاق ہوئی، کسی کوئی بیوہ تھی، مختلف یعنی وہ ہے، لیکن صرف حضرت عائشہ واحد زوجہ ہیں کہ جو کنواری تھیں اور اتنی کم عمر ہے، اور اس کم عمر میں بھی حکمت یہی تھی کہ انہوں نے حضور سے وہ سارا دین سیکھنا تھا، اس کو محفوظ کرنا تھا. اصحاب حضور کو یعنی مجلس کے اندر دیکھتے تھے، باہر کے جتنے بھی اقوال افعال، لیکن گھر کے جتنے بھی حالات تھے، گھر میں جتنا دین کا ایک بڑا حصہ تھا جو اسلامی بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے ضروری تھا کہ گھر کے وہ مسائل بھی بیان ہوں، تو اس کے لیے کوئی ایسا ایک خاص شخصیت ہونی چاہیے تھی کہ جو حضور کے گھر کے معاملات کو، وہ گھر کے معاملات تک قیامت تک کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ ہر شعبے کا بندہ رہنمائی لینا چاہے تو دین سے رہنمائی لے سکتا ہے، قرآن سے لے سکتا ہے، حضور کی سیرت سے لے سکتا ہے، تو گھر والا حصہ تو پھر رہ جاتا. تو کہا حضرت عائشہ کی انتخاب کی وجہ یہی تھی کہ کوئی ایسی زوجہ ہو کہ جن کی عمر کم ہو، حافظہ اتنا تیز ہو کہ حضور سے جو سنے انہیں یاد ہو. اس لیے دیکھیں کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ حضرت عائشہ کا حدیث روایت کرنے کے حوالے سے یعنی 2210 ایسی روایات، ایسی احادیث ہیں، اور بخاری مسلم میں زیادہ ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی وہ احادیث روایات جو متفق ہیں، بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. یعنی کچھ ایسی خاتون، ایسی شخصیت کا انتخاب کرنا تھا کہ جو گھر میں ہو، حضور سے دین سنے، اور وہ گھر داری کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آگے عورتوں تک اور دیگر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کو آگے پہنچایا جائے. تو یہ انتخاب دیکھیں جس کی قسمت میں تھا، جس کو چنا گیا، جس کو منتخب کیا گیا، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہیں. ان کو منتخب کیا گیا کہ یہ حضور کی زوجہ ہیں، اور یہ گھر کے تمام دین کا جو ایک بڑا حصہ گھر کا ہوتا ہے اس کو آگے قیامت تک کے لیے آگے پہنچائیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام اتنا بلند ملا کہ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور سے لے کے پھر عمر پاک کے دور اور حضرت عثمان غنی کے دور تک اس میں جو فتویٰ دیتی تھی وہ حضرت عائشہ تھی. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو تو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور عورتوں کو گھر کے معاملات کے علاوہ وہ دین کے اندر اتنی فقاہت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتیان کی ایک لائن ہے، لیکن مفتیہ آپ کو شاید پورے شہر میں نہ ملے، یعنی یہ ہمیشہ ہر لحاظ سے پیچھے ہیں، اور وہاں حضرت عائشہ ہیں. اور مزے کی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ وہ جو سوال پوچھنے والے ہیں، جو فتویٰ لینے والے ہیں، وہ اس میں حضرت عمر پاک جیسی ہستی بھی شامل ہے. عمر پاک جیسی خلیفہ راشد، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ، وہ آپ سے باقاعدہ فتویٰ لیتے تھے. اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اصحاب خود کہتے ہیں کہ جب کبھی باریک مسئلہ ہوتا، بہت باریک مسئلہ جس میں اصحاب کی معاملات یہ ہو جاتے کہ بھئی اس حدیث کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، حدیث تو موجود ہے، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب کیا حدیث کا، تو جہاں پھنس جاتے اور اس طرح کا مسئلہ ہوتا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے ہیں کہ کوئی تاخیر کیے بغیر جب مسئلہ آپ کے پاس پہنچتا تو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے انہیں پہلے پتہ ہے کہ یہی مسئلہ آنے والا ہے، اور آپ فوراً سے پہلے اس کا حل نکال دیتی. اور کیوں نہ نکالتی کہ جنہوں نے ڈائریکٹ حضور سے علم دین سیکھا ہو، حضور سے فرامین سنے ہوں، ان کی سمجھ، جیسے مفسر قرآن آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کے لقب ہے مفسر قرآن. اور اس پر یعنی میرے خیال میں تو 2 گھنٹے خالی اس موضوع پر اکیلے گفتگو ہو سکتی ہے، جتنی روایات اس موضوع پر موجود ہیں کہ فلاں صحابی آئے، انہوں نے کہا جی اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، آپ نے فوراً اس آیت کا مطلب بتا دیا. ایک اور صحابی انہوں نے کہا جی اس آیت کا مطلب یوں ہے،
ایک اور آیت موجود ہے، ان دونوں کی آپس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ تو مفسر قرآن ہونے کے حوالے سے بھی دیکھیں آپ کا ایک الگ مقام ہے، چونکہ حضور سے وہ علم حاصل کیا جا رہا ہے اور ڈائریکٹ دیکھیں فیض حضور سے مل رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور کا ایک فرمان کافی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ میری کوئی گواہی اگر ایک بہت بڑا بندہ دے دے تو آپ سارے مطمئن ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی اتنے بڑے عالم نے ان کی گواہی دی ہے، اور جن کی علم کی گواہی خود محبوب کائنات دیں اس میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں حضور کی صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی، اور ایک روایت میں تمام کائنات کی عورتیں، اور فرمایا بشمول میری ازواج مطہرات، فرمایا ان تمام عورتوں کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں اکیلی میری عائشہ کے علم کو رکھ دیا جائے تو میری عائشہ کے علم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی بڑی محدثہ تھی، کتنی بڑی مفسرہ تھی، کتنی بڑی عالمہ اور فقیہ تھی، حافظہ اور قاریہ تھی۔ اللہ نے کیا ان کو فقاہت کی جوہر عطا فرمائے تھے جس میں جلیل القدر صحابہ وہ کسی مسئلے میں پھنس گئے تو آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا علمی مقام ان کا کیا ہوگا۔ باقی ان کا زہد و تقویٰ، ان کی سخاوت وہ تو ایک سائڈ پر ہے، اس کے اندر بیسیوں روایات موجود ہیں۔ علم پر خالی اگر بات کی جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بھی بہت ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں علم کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، علم کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ نماز 30 پہ ہے یا 35 پہ ہے؟ 35 پہ۔ اب دیکھیے ذرا علم کے حوالے سے خاص کر ایک روایت میں پیش کروں، اس میں 20 روایتیں موجود ہیں کہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کی سمجھ دیکھیں یہ اور چیز ہے۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں، ایک محدث ہوتا ہے ایک فقیہ ہوتا ہے۔ محدث اور فقیہ میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر امام بخاری علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور فقیہ کا مقام محدث سے بہت اوپر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک پنسار ہے نا، پنسار کے پاس ہر شے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی شے، کون سی چیز، کون سی جڑی بوٹی کس مرض کا علاج بن سکتی ہے، کن کن جڑی بوٹیوں کو مکس کیا جائے تو ایک دوا بنتی ہے، اس کو یہ نہیں پتا۔ ہاں اس کے پاس ہر قسم کی جڑی بوٹی رکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یہی مثال محدث کی ہے، اس کے پاس ساری حدیثیں موجود ہے، لیکن ان سے مسائل کو اخذ کر لینا، اس کا استخراج کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، مسائل کو اخذ کرنا، یہ محدث کا کام نہیں ہے بلکہ فقیہ کا کام ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ محدث کی مثال پنسار کی طرح ہے اور فقیہ کی مثال ایک حکیم کی طرح ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کہاں استعمال کرنی ہے، کس کی کیا دوائی بنے گی، کس مرض کا کیا علاج ہے۔ تو یہ فقیہ کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقام دیکھیے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھا سکتے ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی 3 دن کے علاوہ آپ گوشت قربانی کا نہیں کھا سکتے۔ اور پتہ ہے وہ روایت کرنے والے کون تھے، بیان کرنے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عام صحابہ نہیں، جلیل القدر صحابہ۔ جب یہ مسئلہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچا، اب یہ ہے فقاہت، اور یہ ہے وہ باریک بینی، اور یہ ہے حضور سے فیض علم کا اکتساب علم، کہ جنہوں نے حضور سے پڑھا ہو اور جب بھی موقع ملا ہے تو علم ہی حاصل کیا ہے، اور نظر ہمیشہ اسی پر رہی ہے کہ کوئی فیض حضور سے ملے، باقی دنیا کے مقام کی، رتبے کی، مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو علم حضور نے کیسے عطا فرمایا؟ آپ نے سنا مسئلہ یہ نہیں ہے، حدیث تو موجود ہے لیکن اس کا مطلب اور یہ معنی نہیں ہے۔ آپ نے تشریح بیان کرتے ہوئے کمال فرمایا اصل میں یہ تھا کہ ہم گوشت کو نمک لگاتے تھے، نمک لگا کے ہم حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ بہت کم صحابہ تھے کہ جو قربانی کر سکتے تھے، ان کے حالات نہیں تھے اس طرح کے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی تم اس کو تقسیم کرو تاکہ قربانی لوگ کم کر رہے ہیں اور اکثر لوگوں نے قربانی نہیں کی تو ان تک گوشت پہنچ جائے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا، ورنہ اس کی پابندی بعد میں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قربانی کریں، اس کا گوشت کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک کھائیں تو کھا سکتے ہیں۔ حکمت ان دنوں میں یہ تھی جب آپ یہ فرما رہے تھے 3 دن کا
اس وقت اصحاب کی حالات اس طرح کے نہیں تھے تاکہ قربانی کا گوشت اکثر گھروں تک، اکثر لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو حدیث کا جاننا اور ہے، حدیث کی شرح کو جاننا اور ہے، اس کی یعنی روح تک پہنچنا یہ اور بات ہے۔ حضرت عائشہ وہ عالمہ ہیں، وہ محدثہ اور وہ فقیہ ہیں کہ جو حدیث کو بھی جانتی ہیں اور اس کی باریکی کو بھی جانتی ہیں، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کی روح تک کی بھی جانتی ہیں۔ اور روح تک کیوں نہ جانے کہ علم ان سے حاصل ہو رہا ہے، علم اس سے اور فیضان ان سے مل رہا ہے کہ جن کو دیکھے تو روح تک کو تازگی مل جاتی ہے، وہ روح کو تک کیوں نہ پہنچے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس حوالے سے بھی دیکھیں، کیا مقام آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ خود بھی روایت کرتی ہیں کہ میرے علاوہ یہ شاید کسی کو شرف ملا ہو کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا حضور میرے اس لحاف کے اندر ہوتے تھے، اس ایک کپڑے کے اندر جس میں میں بھی اور اللہ کے محبوب بھی، اور اسی عالم میں رب کا قرآن اتر جاتا تھا۔ یعنی آپ اس سے حضرت عائشہ کا مقام بھی اندازہ لگائیے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کا عالم یہ تھا، ایک ہی لحاف ہے، ایک ہی کپڑا ہے، اور اسی عالم کے اندر رب کے قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ قرآن کا نزول ہونا ہے اور ایک ہی کپڑا ہے اور اس عالم میں قرآن اتر رہا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ وہ پاکیزگی کے، طہارت کے اس عالم پر فائز تھی کہ قرآن اتر رہا ہے اور اس عالم اتر رہا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں بن رہا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ اگر یہ ایک لحاف میں بھی ہو قرآن اتر سکتا ہے، اب کا قرآن نازل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکیزگی اتنی زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ سورہ نور تو آج تک اس بات کی گواہ ہے کہ جب الزام لگا اور منافقین نے الزام لگایا، یہ بھی اکیلی زوجہ ہے 11 ازواج میں سے جن کو یہ شرف ملا ہے، اور کہتے ہیں کہ حدیث موجود ہے اور بلکہ آیت کے اندر ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء نے کہا یہ تو الزام لگا تھا، منافقین ہی بے شک لگایا ہو لیکن الزام تو لگا تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے حق میں، تو یہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس کی تفسیر میں علماء گئے، مفسرین گئے، انہوں نے کہا جی اصل مطلب یہ ہے آیت کا کہ یہ اس لیے بہتر ہے کہ اگر وہ الزام نہ لگتا تو پھر اللہ کا قرآن حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی کیسے دیتا؟ وہ الزام لگا، ایک سبب بنا، رب کے قرآن نے گواہی دی۔ اب قیامت تک جو بھی مومن آئے گا جب سورہ نور کی تلاوت کرے گا ادھر وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، ادھر رب کا قرآن حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دے رہا ہوگا۔ یہ اکیلی زوجہ ہے جن کی پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات نے دی ہو اور قرآن گواہی دے رہا ہو، اس زوجہ کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ آج ایسے ہمارے معاشرے کے اندر بدبخت قسم کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صرف تاریخ کو پڑھا ہے، انہوں نے قرآن کی آیات کو نہیں دیکھا، انہوں نے احادیث کو نہیں دیکھا۔ آخری بات توجہ سے سنیے گا، وہ بدبخت جو حضرت عائشہ کے اوپر ایسے جملے کستے ہیں اور جملے بولتے ہیں، ان کے لیے ایک روایت مولا کائنات کی میں عرض کرنے لگا ہوں، ورنہ اور بھی باقی موجود ہیں۔ مولا کائنات کی روایت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہمیں سمجھ آ جائے کہ حضرت عائشہ کا مقام کیا ہے۔ جب یہ لوگ اس طرح کا الزام لگا تو اصحاب گواہی دے رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ کی پاکیزگی کا عالم تو یہ ہے، ان کی طہارت کا عالم تو یہ ہے، وہ محدث ہیں، وہ یوں ہیں، ہر بندہ گواہی دے رہا تھا۔ مولا کائنات نے پتہ کیا گواہی دی ہے؟ گواہی دے رہا ہے وہ باب العلم گواہی دے رہا ہے، انہوں نے گواہی بھی تو اپنے انداز سے دی ہوگی، علم کا دروازہ جو ٹھہرے تو گواہی بھی تو اپنے انداز سے دیں گے، دلیل بھی تو اتنی قوی ہوگی جتنے قوی مولا کائنات خود ہیں۔ انہوں نے کہا حضور میری عرض یہ ہے کہ جو رب آپ کی جوتی پر نجاست کو برداشت نہیں کر سکتا، ہائے ہائے ہائے، شاید کی سمجھ آ جائے۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ یا اللہ، یا رسول اللہ، جو رب آپ کی جوتی پر نجاست لگے تو جبریل کو بھیج دے کہ جائیں اور میرے محبوب کی جوتی مبارک پر، جسم پر نہیں، جوتی پر نجاست لگے، رب جبریل کو بھیجتا ہے۔ وہ رب گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کی جوتی پر کوئی گندی چیز آئے۔ یا رسول اللہ، کیا رب یہ برداشت کرے گا کہ آپ کے نکاح میں کوئی ایسی عورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کی گواہی ہے۔ مولا کائنات سے پیار کرنا دعویٰ اور ہے، آپ کی بات مانا اور ہے۔ آپ سے پیار بھی کرو
اور آپ کی بات کو بھی مانو کہ جو انہوں نے حضرت عائشہ کے حق کے اندر گواہی دی ہے، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی عفت، پاک دامنی پر گواہی مولا کائنات دے رہے ہیں۔ ہم ہیں مولا کائنات سے پیار کرنے والے، آپ کا نام بھی لیتے ہیں، آپ کی بات کو بھی مانتے ہیں۔